ایران کے مذہبی رہنما آیت اللہ روح اللہ موسوی خمینی 3 جون 1999 کو فوت ہوئے۔ وہ گزشتہ 80 سالوں میں ایران کے پہلے رہنما تھے جنہوں نے اس دنیا کو قدرتی موت کے ساتھ الوداع کہا تھا۔ السلام علیکم، یہ تبسم جلالی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاریخ ناک۔ آج کے تاریخ ناک میں ہم آپ کو بتائیں گے ایران میں انقلاب کیسے آیا تھا اور آیت اللہ خمینی کا دور اقتدار کیسے رہا۔ لیکن تفصیل پر جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل تاریخ ناک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر اس کی تمام تر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے اس کے بیل آئیکن آل کو پریس کیجئے گا۔ اب آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ ان سے پہلے ایرانی حکومت کے سربراہوں کو یا تو جلاوطنی کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا یا پھر ان کا قتل ہوا تھا۔ جب خمینی کی موت ہوئی تو حکومت ایران نے انہیں اسلام کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد آنے والے اماموں کے بعد سب سے دینی شخص قرار دیا تھا۔ امام خمینی 24 ستمبر سن 1902 کو ایران کے شہر خمین میں پیدا ہوئے۔ خمینی کم لوگوں سے ملنا جلنا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے 6 سال کی عمر میں قرآن پڑھنا شروع کیا تھا۔ بعد میں انہوں نے کم شہر میں سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ خمینی نے آیت اللہ بننے کے بعد ایران کے شاہ اور امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات پر تنقید شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے شاہ نے انہیں ملک بدر کر دیا تھا۔ آیت اللہ وہاں سے ترکی چلے گئے۔ اس کے بعد وہاں سے پہلے وہ عراق اور پھر فرانس گئے۔ فرانس میں خمینی کا دن صبح 3 بجے شروع ہوتا تھا، یعنی صبح کی نماز سے بہت پہلے۔ اس وقت کو وہ ان کاغذات کو پڑھنے میں صرف کرتے جو ایک دن پہلے آئے ہوتے تھے اور جنہیں پڑھنے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ 7 بجے ناشتہ کرنے سے پہلے وہ غیر ملکی پریس رپورٹس کی فارسی ترجمے پڑھتے تھے۔ باقر معین اپنی کتاب خمینی دی لائف آف اے آیت اللہ میں لکھتے ہیں کہ اگلے 3 گھنٹے وہ ایران کی تازہ ترین خبروں اور اپنے ذاتی معاملات پر غور و فکر کرتے تھے۔ 10 بجے سے 12 بجے تک وہ عبادت کرتے تھے۔ کھانے کے بعد دن میں 1 گھنٹے کا کلولہ کرتے تھے۔ 3 بجے کے بعد 2 گھنٹے سیاسی کام کرتے تھے۔ دن میں جب بھی وقت ملتا تھا آس پاس کے گاؤں کے سیر کرنے نکل جاتے تھے۔ فرانس میں فراہم حکومتی سیکیورٹی کی وجہ سے ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ وہ تنہا باہر سیر کے لیے نکل سکے ہوں۔ ان کا دن 9 بجے ختم ہوتا تھا، پھر وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کا کھانا تناول فرماتے تھے۔ اس کے بعد وہ غیر ملکی ریڈیو اسٹیشنوں خصوصاً BBC کی فارسی سروس کی ریکارڈنگ سنتے تھے۔ وہ سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتے تھے جب وہ اپنے پوتوں اور نواسوں کے ساتھ کھیلتے ہوتے تھے۔ اسلامی معاشرے میں خواتین کے کردار کے بارے میں ان کے خیالات کچھ بھی ہوں، خمینی ہمیشہ اپنی اہلیہ اور خاندان کے لیے وقف تھے۔ ان کی بیٹی نے ایک بار ایرانی ٹیلی ویژن کو بتایا کہ انہوں نے کبھی ہماری ماں سے پانی کا گلاس لانے کو بھی نہیں کہا۔ ایران میں سن 1979 کے اوائل میں جو افراتفری پھیل گئی تھی، اس کی وجہ سے معیشت ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ تیل کی پیداوار شدید متاثر ہوئی تھی اور ملک کا دارالحکومت تہران بائیں بازوؤں اور دائیں بازوؤں کے درمیان خونریز لڑائیوں کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس دور میں ایران کے شاہ کو اقتدار سے ہٹانا خمینی کی ایک بڑی سیاسی کامیابی تھی۔ ایران میں انقلاب برپا ہوا تو مغربی ممالک کے لوگوں کو قطعی یقین نہیں آیا۔ اس وقت تک مغربی ممالک ایران کو بہت مستحکم ملک سمجھتے تھے، لیکن وہ شاہ کا تخت چھوڑنا اور آیت اللہ کا وہاں کے مذہبی رہنما بننا ایک دن میں نہیں ہوا تھا۔ شاہ کے زمانے میں ایران مغربی ممالک کے کیمپ میں تھا، جبکہ آیت اللہ کھل کر اس کی مخالفت کرتے تھے۔ اس وجہ سے انہیں سن
1962 میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس گرفتاری نے انہیں ملک کا ہیرو بنا دیا۔ وہ پہلے ترکی گئے، پھر عراق اور پھر فرانس میں رہنے لگے۔ یہاں قیام کے دوران وہ اپنے حامیوں پر زور دیتے رہے کہ وہ شاہ کو اقتدار سے نکال باہر کریں۔ سن 1979 کے آنے سے قبل ہی شاہ کی مقبولیت پورے ایران میں کم ہونے لگی۔ ہر طرف فساد پھیل گیا، روزانہ ہڑتالیں اور مظاہرے ہونے لگے۔ شاہ نے ایران چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن وہ 16 جنوری تک تہران میں ہی رہے۔ شاہ اتنی دیر تک وہیں رہے کیونکہ وہ شاہی خزانے کا سارا یا کچھ حصہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ محمد اقبال اپنی کتاب دی ریٹرن آف دی آیت اللہ میں لکھتے ہیں، درحقیقت وہ اپنے ساتھ وہ زیورات لے جانا چاہتے تھے جو انہوں نے اور ان کی بیوی نے اپنی تاج پوشی کے دن پہنے تھے۔ انہوں نے رابع الگارس کی ٹولی کو کئی بار اس حکم کے ساتھ بینک بھیجا کہ وہ زبردستی تجوری کو کھلوانے کی کوشش کرے، لیکن وہ ہر بار خالی ہاتھ واپس آتے۔ شاہی تجوری کو حفاظتی اقدامات کے تحت زمین سے 20 میٹر نیچے بنایا گیا تھا۔ بینک کے اہلکار جو تجوری کھولنا چاہتے تھے غائب ہو گئے۔ آخر شاہ کی جانب سے شاہی خزانے کو محفوظ رکھنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی تھی وہ ان کے خلاف گئی اور انہیں ایران سے اپنے جواہرات کے بغیر جانا پڑا۔ ان جواہرات کو اس وقت 500 ارب ڈالر میں بیمہ کرایا گیا تھا۔ یہ خزانہ آج بھی ایران کے بینک میں محفوظ ہے۔ شاہ نے ایران سے اپنی روانگی کو اس طرح پیش کیا کہ وہ مصر کے سرکاری دورے پر جا رہے ہیں۔ دراصل وہ پہلے اردن جانا چاہتے تھے، لیکن اردن کے بادشاہ نے شائستگی سے ان کی درخواست مسترد کر دی۔ شاہ کا وفد سب سے پہلے دریائے نیل پر آسوان ریزورٹ پہنچا۔ وہاں بھی انہوں نے خود کو حکومت کے سربراہ کے طور پر پیش کیا۔ وہاں انہوں نے مصری صدر انور سادات کے ساتھ 3 روز سربراہی اجلاس کیا۔ وہاں انہوں نے سابق امریکی صدر جیرالڈ فورڈ سے بھی ملاقات کی۔ مصر میں 5 دن گزارنے کے بعد شاہ 22 جنوری کو مراکش کے دارالحکومت کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ 5 دن وہاں گزاریں گے اور پھر امریکہ چلے جائیں گے، لیکن وہاں انہیں اپنے داماد اور امریکہ میں ایران کے سفیر کا پیغام ملا کہ امریکہ نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اور اب وہ ان کی میزبانی کے حق میں نہیں ہے۔ 3 ہفتے بعد مراکش کے شاہ نے اپنے اے ڈی سی کو ایران کے شاہ کے پاس یہ بتانے کے لیے بھیجا کہ وہ انہیں اپنے ملک میں سیاسی پناہ دینے کی مخلصانہ خواہش رکھتے ہیں، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے، لیکن وہ چاہ کر بھی انہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ آخری دور میں مصر نے انہیں اپنے یہاں آنے کی اجازت دے دی۔ جب شاہ 27 جولائی سن 1980 کو کینسر کے باعث فوت ہو گئے تو انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ وہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ دوسری جانب 1 فروری سن 1979 کی رات 1 بجے چارٹرڈ بوئنگ 747 طیارے دی مے فلاور نے پیرس کے ہوائی اڈے سے تہران کے لیے اڑان بھری۔ اس پر ایران کے شاہ کے خلاف انقلاب کے ہیرو آیت اللہ روح اللہ خمینی سوار تھے۔ 16 سال جلاوطنی کی زندگی گزارنے والے خمینی اپنے وطن واپس آ رہے تھے۔ طیارے میں سوار مسافروں کی کل تعداد 168 تھی۔ اس پرواز میں کوئی خاتون یا بچہ اس خوف سے شامل نہیں کیا گیا تھا کہ ہوائی جہاز پر حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ خدشہ بالکل بے بنیاد بھی نہیں تھا۔ کون کفلن اپنی کتاب خمینیز گوسٹ میں لکھتے ہیں کہ ایرانی فضائیہ کے سینئر کمانڈر اس طیارے کو مار گرانا چاہتے تھے جو خمینی کو ایران لے کر آ رہا تھا۔ انہوں نے مصر میں پناہ گزین شاہ سے طیارے کو مار گرانے کی اجازت بھی مانگی تھی، لیکن شاہ نے اس درخواست کا جواب نہیں دیا۔ معروف مصری صحافی محمد اقبال نے اپنی کتاب دی ریٹرن آف آیت اللہ میں لکھا ہے، جہاز میں سوار ہوتے ہی خمینی جہاز کے اوپری حصے میں گئے۔ انہوں نے پہلے وضو کیا، نماز پڑھی اور کچھ دہی کھائی۔ اس کے بعد انہوں نے طیارے کے فرش پر
توشک بچھوائی، ایئر فرانس کے 2 کمبل اوڑھ کر سونے چلے گئے۔ 2.5 گھنٹے سونے کے بعد انہوں نے پھر نماز پڑھی اور آملیٹ کا ناشتہ کیا۔ طیارے کے پچھلے حصے میں ان کے آدمی اور تقریباً 100 صحافیوں کا ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی طیارہ ایرانی فضائی حدود میں داخل ہوا، ABC نیوز کے نمائندے نے پوچھا، ایران واپس آتے ہی کیسے محسوس کر رہے ہو؟ آیت اللہ خمینی کا جواب تھا، ہچی یعنی کچھ بھی نہیں۔ فارسی مترجم صادق غوطی زادہ نے سے پوچھا، ہچی؟ خمینی نے پھر اصرار کیا، ہچ احساس ندارم، جس کا مطلب ہے کہ مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا۔ جان سیمپسن بھی اس طیارے میں سوار تھے۔ بعد ازاں انہوں نے اپنے سوانح عمری نو مینز لینڈ میں لکھا، خمینی کے ساتھ تہران جانا ایک خوفناک تجربہ تھا۔ ہمارے ساتھ آنے والے مسافروں کو پورا یقین تھا کہ ایرانی فضائیہ ہمارے طیارے کو مار گرائے گی۔ پرواز کے دوران ہم نے کچھ لمحے کے لیے خمینی سے بات کی۔ وہ زیادہ بولنے والے شخص نہیں تھے۔ جب میں ان سے کوئی سوال پوچھتا تو وہ جہاز کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگتے۔ خمینی کے طیارے نے لینڈ کرنے سے پہلے 3 بار تہران کا چکر لگایا۔ آخرکار 1 فروری کی صبح 9:30 بجے خمینی کا طیارہ تہران کے مہر آباد ہوائی اڈے پر اترا۔ جیسے ہی ہوائی جہاز کا دروازہ کھلا، کالی پگڑی اور ٹخنوں تک لمبے پاجامے میں ملبوس ایک کمزور جھکی ہوئی کمر والے بوڑھے نے 16 سال بعد اپنے چہرے پر ٹھنڈی ایرانی ہوا کا جھونکا محسوس کیا۔ ان کو ایک بازو سے ایئر فرانس کے ایک اٹینڈنٹ نے سہارا دے رکھا تھا۔ ایرانیوں کا ایک ہجوم خمینی کے استقبال کے لیے وہاں جمع تھا۔ انہیں پہلے آسمانی نیلے رنگ کی مرسڈیز کار میں بٹھایا گیا، لیکن لوگوں کا ہجوم اتنا تھا کہ انہیں ہیلی کاپٹر میں شفٹ کرنا پڑا۔ جب تک وہ گاڑی میں تھا، وہ ان سڑکوں کے نام پوچھتے رہے جن سے وہ گزر رہے تھے۔ جب انہوں نے برسوں پہلے تہران چھوڑا تھا تو تہران اور اب کے درمیان بڑا فرق تھا۔ ان کی آمد تک شاہ کے دور کے وزیر اعظم شاپور بختیار نے استعفیٰ نہیں دیا تھا۔ انہیں نظر انداز کرتے ہوئے خمینی نے مہدی بازرگان کو وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ محمد ہیکل لکھتے ہیں، بختیار نے پورے ملک میں کرفیو نافذ کر دیا تاکہ یہ ظاہر ہو کہ وہ ابھی تک اقتدار پر قابض ہے۔ خمینی نے جب یہ سنا تو ایک کاغذ نکالا اور اس پر فارسی میں لکھا، کرفیو کی پیروی نہ کریں۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کو ہر ٹیلی ویژن چینل پر دکھایا گیا۔ اس کے فوراً بعد لوگ کرفیو کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ جنرل غرابکی نے نومنتخب وزیر اعظم بزرگان کو بلایا اور ان سے کہا کہ وہ اپنا نمائندہ بھیجے تاکہ میں فوج کا کنٹرول ان کے حوالے کر سکوں۔ 11 فروری کو جنرل غرابکی نے اچانک اعلان کیا کہ اب سے فوج سیاسی طور پر غیر جانبدار رہے گی۔ انہوں نے تمام فوجی یونٹوں کو بیرکوں میں واپس جانے کا حکم دے دیا۔ اس دن سے ہی سڑکوں پر انقلابیوں کا قبضہ ہو گیا۔ بختیار نے اپنا عہدہ چھوڑنے کا اعلان کیا اور روپوش ہو گئے۔ اس دن کے بعد سے پرانی حکومت سے وابستہ فوجی افسران کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈسمنڈ ہارنی اپنی کتاب دی پریسٹ اینڈ دی کنگ میں لکھتے ہیں، 12 فروری کی رات پہلے جنرل نصیری شاہ کے خاص الخاص اور ان کے بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی سوا کے سربراہ نصیری کو مارا پیٹا گیا اور پھر انہیں جنرل روبی ناجی اور خلرداد کو ساتھ 15 فروری کی رات ایک اسکول کی چھت پر گولی مار دی گئی۔ ایک ہفتہ قبل خمینی نے اس اسکول کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا۔ خمینی نے صادق خلخیلی کو مقدمے کی سماعت کے لیے مقرر کیا۔ اس نے خلخیلی کو ہدایت کی کہ ان لوگوں کی باتوں کو سنے اور اس کے بعد ان سب کو جہنم واصل کرے۔ فرانس میں آیت اللہ خمینی نے بھلے ہی ایران میں جمہوریت کی واپسی کی خواہش کا اظہار کیا ہو، لیکن ایرانی سرزمین پر قدم رکھتے ہی اس کی تمام تر توجہ ایران میں ایک بنیاد پرست اسلامی ریاست کے قیام پر مرکوز تھی۔ کون کفلن لکھتے ہیں، ان جرنیلوں کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسکول کی چھت پر لے جایا گیا، جہاں انہیں ایک ایک کر کے گولی مار دی گئی۔ جب خمینی کو ان کی موت کی خبر ملی تو وہ لاشوں کو دیکھنے کے لیے خود تنگ سیڑھیوں سے چڑھ کر چھت پر گئے اور 1 منٹ تک وہاں رہے۔ اس کے بعد ان لاشوں کی فلم بنا کر ایرانی ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا۔
سے یہ پیغام دینا تھا کہ آیت اللہ خمینی کی اسلامی انصاف کی روایت اب ایران کی سرزمین پر اپنی جڑیں جمانے جا رہی ہے۔ اس واقعے کے چند دن بعد تہران یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ خمینی ایران میں جمہوریت لا رہے تھے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ہم نے ایک آمر کی جگہ دوسرے آمر کو لا کر کھڑا کیا ہے۔ سن 1999 میں خمینی نے سٹنگ ورسز کے مصنف سلمان رشدی اور اس کتاب کی اشاعت سے وابستہ افراد کے خلاف موت کا فتویٰ جاری کیا۔ انہوں نے دنیا بھر کے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ رشدی کو دیکھتے ہی قتل کر دیں۔ اعلان کیا گیا کہ جو شخص رشدی کو قتل کرے گا اسے $26 لاکھ کا انعام دیا جائے گا۔ اس فتوے کی وجہ سے رشدی کو اپنی باقی زندگی سخت سیکیورٹی میں گزارنی پڑی۔ 3 جون 1999 کو خمینی کی موت ہوئی تو تہران کے ریڈیو پریزنٹر نے روتے ہوئے اس کا اعلان کیا۔ ملک بھر میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا اور ٹیلی فون لائنیں کاٹ دی گئی، تمام ہوائی اڈے بند کر دیے گئے اور ایران کی سرحدیں سیل کر دی گئی۔ اس وقت ایران کے صدر رفسنجانی کو لگا کہ خمینی کے اس دنیا سے چلے جانے سے ایران میں استحکام آئے گا۔ خمینی کے جنازے میں لاکھوں ایرانیوں نے شرکت کی۔ ان کی میت کو ایئر کنڈیشن باکس میں رکھا گیا تاکہ لوگ ان کے آخری دیدار کر سکیں۔ ایک اندازے کے مطابق خمینی کے جنازے میں تقریباً 20 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ اس وقت ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ تہران کے فائر بریگیڈ کو لوگوں پر پانی کی بارش کرنی پڑی تاکہ وہ گرمی اور دم گھٹنے سے بے ہوش نہ ہو جائے۔ بالآخر ان کی میت کو ہجوم سے بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر میں منتقل کرنا پڑا، لیکن جیسے ہی ہیلی کاپٹر اترا ہجوم نے آگے بڑھ کر خمینی کی لاش کو قبضے میں لے لیا۔ لوگوں میں ان کے سفید کفن کا ٹکڑا حاصل کرنے کا مقابلہ شروع ہو گیا تاکہ وہ اسے یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھ سکیں۔ ایرانی میڈیا نے بتایا کہ خمینی کو سپرد خاک کیے جانے کے دوران تقریباً 10,000 افراد زخمی ہو گئے تھے اور بہت سے لوگ جان کی بازی ہار گئے تھے۔ دوستوں، یہ تھی ایرانی انقلاب کے بانی خمینی کے بارے میں تاریخی حقائق کہ وہ کس طرح تخت نشین ہوئے اور کس طرح اس نے شاہ ایران کو تخت سے ہٹایا گیا تھا، اور لوگ کس طرح دیوانہ وار اس کا دیدار کر رہے تھے، اور کس طریقے سے جب وہ فوت ہوئے تو لوگ کس طریقے سے اس کی لاش کی طرف لپکے تھے تاکہ اس کا آخری دیدار کر سکے۔ امید ہے آج کی یہ تاریخی معلومات آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ زندگی رہی تو اس طرح کے ایک اور تاریخی ولاگ کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔